السلام علیکم جی، میں ہوں زبیر اوان۔ آپ سب بھائیوں کا بہنوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ابھی تک موجود ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈسکا میں کس طرح ایک ظالم ساس نے مبینہ طور پر اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اپنی بہو کو قتل کیا، پھر ان کے ٹکڑے کیے، پھر اس کو انہوں نے نالے میں بہا دیا۔ تو ہم لوگوں نے یہ آواز بلند کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں، صرف آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے۔ اب جو بہت سارے لوگ ہیں وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ قدیر جو کہ زارا کا خاوند ہے اس کا انٹرویو کیا جائے، اس کی کوئی ویڈیو بنائی جائے، یا پھر وہ کیسا ہے تو وہ ہمیں بتایا جائے۔ یہ سارا سوالات کرنا آپ لوگوں کا حق ہے، ان کا جواب دینا، اور جو درست انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچانا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو قدیر، میں جب پہلی مرتبہ انٹرویو کرنے گیا جو زارا کے والد محترم ہیں شبیر بھائی، جو کہ پولیس آفیسر ہیں ان کا، تو اس وقت میں نے ان سے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ سر قدیر کہاں پہ ہے جو کہ زارا کا خاوند ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے۔ تو میرے اندر نا یہ تجسس تھا کہ میں ایک بار ملوں قدیر کو یا پھر اس کو دیکھوں۔ بہرحال انہوں نے قدیر کو آواز دی۔ آپ یقین کیجئے گا ناظرین کرام کہ میں نے آج تک کسی مرد کو اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا۔ میں نے آج تک کسی مرد کو پوری زندگی اتنا اداس، اتنا پریشان نہیں دیکھا۔ قدیر آیا، قدیر بالکل گمسم تھا، جسے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس وقت بالکل ہوش میں نہیں ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لپٹایا ہوا تھا، ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ قدیر نے کوئی بات نہیں کی۔ اب اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کی جو کنڈیشن ہے وہ میں سمجھ پا رہا تھا۔ میں دوسری مرتبہ پھر سے گیا وہاں پر جہاں پر زارا کے والدین کا گھر ہے۔ میں نے جب دوبارہ قبرستان میں شبیر صاحب کا انٹرویو کرنا تھا تو ہمارے پہنچنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ ایک شخص موٹر سائیکل کے اوپر ایک معصوم سے بچے کو سینے سے لپٹائے قبر کی طرف دیکھ رہا ہے، اور وہ قبر زارا کی تھی۔ یہ شخص، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ناظرین کرام، میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں قدیر سے بات کروں یا پھر قدیر کا انٹرویو کروں۔ اس وقت جو قدیر ہے زارا کا خاوند، وہ مکمل طور پر ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی بھی سوال کا جواب دے۔ تو بہرحال ہمیں شبیر بھائی جو ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ابھی تک اس بچے کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ اس موقع پہ شبیر صاحب نے جس ہمت و حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، یقین کریں کہ اتنا بڑا جگرا، اتنا بڑا حوصلہ میں نے آج تک کسی بھی مرد میں نہیں دیکھا کہ وہ اس پورے جو اتنا بڑا ہوا ہے ان کے ساتھ سانحہ یا پھر واقعہ، اس کو ہمت کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں۔ پھر جو قدیر ہے، ان کا جو داماد تھا، وہ رشتے میں ان کا بھانجا بھی لگتا ہے، وہ بھی انہی کے پاس ہے۔ پھر شبیر صاحب کا ماشاءاللہ نواسہ ہے، چھوٹا سا تقریباً 1.5 سے 2 سال کا بچہ، وہ اسے بھی سنبھال رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتانا ضروری تھیں کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ قدیر کا یعنی کہ زارا کے خاوند کا انٹرویو کیوں نہیں سامنے آ رہا، تو اس کی یہ وجوہات ہیں کہ وہ ابھی تک اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے سوالات کا جواب دے پائے یا پھر کچھ بھی بتا پائے۔ آپ یقین کریں کہ آپ اس بچے کی بھی اگر معصومیت دیکھیں گے، مطلب وہ بہت زیادہ ایج نہیں ہے اس کی، قدیر کی، تو آپ بھی اپنی کیفیت پہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے کہ اتنی سی عمر میں اس بچے نے کیا کچھ برداشت کیا ہے، کہ اپنی بیوی کا جنازہ اٹھایا، پھر اس کی والدہ تھی جو بھی انہوں نے کیا، اس کی بہن جو بھی انہوں نے ظلم ستم کیا، اس وقت وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ انہیں مزید ابھی 4 روز ریمانڈ کے لیے رکھا جائے گا، اور ان سے تفتیش بھی جاری ہے۔ ٹوٹل اس واقعہ میں 8 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اس پورے کیس میں جیسے ہی کوئی نئی معلومات آتی ہیں تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔